عزیز بھائیوں، اس وقت مانو کہ لاکھوں افراد اسلام کے ایک بڑے فریضے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ وہ حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے تیار ہو کر بیت اللہ پہنچ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت وہ ایسی ہے کہ جن کو اس بڑے فریضے کی اہمیت اور فرضیت کا علم نہیں ہے۔ وہ اس لا علمی کی وجہ سے اس فریضے سے بالکل بے پرواہ ہیں، بالکل بے پرواہ ہیں۔ اکثریت مسلمانوں کی ایسوں کی ہے۔ عزیز بھائیوں، آج کے خطبے میں میں صرف اور صرف حج کی فرضیت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بیت اللہ کا حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک بڑا رکن ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری میں، مسلم میں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پیارے پیغمبر نے کہا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ اسلام کے بنیادی بڑے 5 رکن ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اور بیت اللہ کا حج زندگی میں ہر بالغ، عاقل، آزاد مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، فرض جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، اس بالغ، عاقل، آزاد مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ ہر مسلمان پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو مکہ پہنچنے کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں خطاب فرماتے ہوئے کہا، ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، لوگوں، اللہ مالک الملک نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، فحجوا، تم سب حج کرو۔ یہ لفظ سن کر ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا، آفی کل آمن یا رسول اللہ ہے، اے اللہ کے رسول، کیا حج ہم پر ہر سال فرض ہے؟ پیارے پیغمبر خاموش رہے، اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے دوبارہ پھر سوال کیا، آفی کل آمن یا رسول اللہ ہے، اللہ کے نبی دوبارہ بھی خاموش رہے۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، افی کل آمن یا رسول اللہ ہے، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ نے ہر سال حج فرض کیا ہم پر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لو قلت نعم لا وجبت ولا مستطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا نا تو پھر ہر سال واجب ہو جانا تھا، اور پھر تم نے ہر سال حج کرنے کی طاقت کوئی نہیں رکھنی تھی۔ اس لیے میں نے کہا، زندگی میں ایک بار ہر بالغ، عاقل، آزاد مسلمان پر جو مکہ پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، ایک بار ہر فرد پر فرض ہے حج بیت اللہ کا۔ استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ استطاعت کا مطلب کیا ہے؟
तिरमिज़ी में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया है कि अल्लाह के नबी इस्तिताअत का मतलब क्या है? कुरान में अल्लाह ने कहा जो इस्तिताअत रखे बैतुल्लाह की उस पर हज फर्ज है, इस्तिताअत का क्या मतलब? आपने फरमाया अज़्ज़ादो वर राहिला, तो इस्तिताअत का मतलब है ज़ादे राह और सवारी। जिस बंदे के पास अपने घर से चलकर मक्का पहुंचने और मक्के से वापस घर तक आने का ज़ादे राह मौजूद है, वो सवारी रखता है, या सवारी का किराया अदा करने की उस बंदे में इस्तिताअत मौजूद है, ये है इस्तिताअत का मतलब, उस बंदे पर हज फर्ज है। और खातून के लिए, मुसलमान औरत के लिए इस्तिताअत के अंदर एक और चीज भी दाखिल है, वो है महरम का या खामंद का मुसलमान औरत के साथ होना। मुसलमान औरत माली भी इस्तिताअत रखती है, जिस्मानी भी इस्तिताअत रखती है, सवारी का किराया भी उसके पास मौजूद है, ज़ादे राह के अखराजात भी, हज के सारे अखराजात उसके पास मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ जाने वाला कोई महरम उसके साथ नहीं है या खामद नहीं है, तो इस औरत पर हज फर्ज नहीं है, क्योंकि बगैर महरम के इस्लाम मुसलमान औरत को सफर करने की इजाजत नहीं देता, खा वो उम्रे का सफर है, खा हज का सफर है, खा किसी किस्म का कोई सफर है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यहिल्लु लिमरातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, मुसलमानों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, ला यहिल्लु लिमरातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो औरत अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखती है, उसके लिए हलाल नहीं है कि वो बगैर महरम के या बगैर खामद के सफर करे, हलाल नहीं है उसके लिए। बाद रिवायात में 3 दिन और 3 रातों का जिक्र है, बाद में 2 रातें और 2 दिनों का जिक्र है, बाद में 1 दिन और 1 रात का जिक्र है। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस जो मैं आपको सुना रहा हूं, इसमें मुतलक सफर की बात है, 1 दिन या 1 रात, 2 दिन या 2 रातें, 3 दिन या 3 रातों की बात नहीं है। मुहद्दिसीन हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फतुल बारी में, अल्लामा मोहम्मद बिन अली शौकानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी नैलुल अवतार में, इसी तरह अब्दुर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह तोहफतुल आवज़ी में, और दूसरे बड़े बड़े मुहद्दिस शारहीन हदीस वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जिसको सफर कहा जाता है उर्फ के अंदर, वो औरत बगैर महरम के नहीं कर सकती। जिसको उर्फ में सफर कहा जाता है, मुतलकन जो सफर है, दिनों की कैद के बगैर सफर बगैर महरम के और या बगैर खामद के औरत को करने की इजाजत नहीं है। एक बंदा आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सहाबी आपका, कहने लगा, अल्लाह के नबी, उक्तो तिब तो फी गज़वाते कज़ा, मुझे मेरा नाम फुलान जंग में और गज़वे में लिख दिया गया है, मुजाहिदीन की लिस्ट में मेरा नाम भी शामिल है, और मेरी बीवी वो हज के लिए तैयारी करके हज पर जा रही है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी से कहा, ओह जुज मा इमराअते का, तू जिहाद में जाने का इरादा छोड़ दे, जिहाद से अपना नाम खारिज करवा और अपनी बीवी के साथ जाकर हज कर। जिहाद का अजीमुशान अमल और फरीदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सहाबी से छुड़वा के उसको उसकी बीवी का साथ चलने का हुक्म दे रहे हैं। तो औरत के लिए हज की फर्जियत, माली और जिस्मानी फर्जियत के साथ साथ औरत के लिए यह जरूरी है कि उसके साथ उसका खामद हो या कोई महरम हो। यह नहीं जो आजकल फ्रॉड, हमारी एजेंसियां, एजेंट और ये ट्रैवल का काम करने वाले जो फ्रॉड करते हैं, करवाते हैं, जो हराम का इर्तिकाब करते हैं, करवाते हैं, इन अल्लाह के बंदों को इस अपनी रोजी के लिए, चंद टकों के लिए अल्लाह के नबी की बगावत और हराम काम पर लोगों को लगाना, रास्ते बताना, तरीके बताना, इनको इससे
باز آ کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ حرام کھاتے ہیں، حرام کھلاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، کسی مرد کو جعلی محرم بنا کر عورت کا، حلال کمائی نہیں ہے ان کی، توبہ کرنی چاہیے اس سے۔ اسلام قطعاً، اسلام میں حلال نہیں ہے کہ مسلمان عورت بغیر محرم کے حج پر جائے، بغیر خامد کے حج پر جائے، اور کسی دوسرے ادھر ادھر کو پکڑ کر اپنے پیسے پکے کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث کی سرے عام ڈٹائی کے ساتھ مخالفت پر قبر بستہ ہو۔ یہ ایجنٹ، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، حرام سے اپنے پیٹ کو بچانا چاہیے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص مالی استطاعت رکھتا ہے حج کی، لیکن اس کے پاس جسمانی استطاعت نہیں ہے، بہت کمزور ہے، بہت بوڑھا ہے، چلنے پھرنے سے عاجز ہے، مالی استطاعت موجود ہے، مرد ہے یا عورت ہے، محرم بھی ہے پاس، لیکن جسمانی طور پر طاقت نہیں ہے، حج اس بندے سے ساقط نہیں ہوتا، اس کی طرف سے اس کا کوئی قریبی دوسرا حج کرے گا، یہ فریضہ ادا کرے گا، وہ حج اس کے لیے معاف نہیں ہے، معاف نہیں ہے حج، کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، بہت کمزور ہوں، میں چل پھر نہیں سکتا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، مالی استطاعت موجود ہے، جسم میں نہیں ہے یہ سفر کرنے کی، مشقت اٹھانے کی، تو میرے بھائیو حج ساقط نہیں ہے، قسم اللہ کی فریضہ اسلام کا اس بندے سے، وہ اپنی جگہ پر دوسرے کو حج پر بھیجے۔ عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی، ان ابی ادرکہ فریضۃ اللہ علی عبادہ، جو اللہ کا اپنے اللہ کے بندوں پر فریضہ حج کا ہے، اس نے میرے باپ کو اس حالت میں پایا ہے کہ وہ انتہائی بوڑھا ہے، وہ سواری پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا، حج فرض ہو گیا اس پر اس حالت میں، اس کمزوری اور بڑھاپے کی عمر میں کہ وہ سواری پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ نے یہ نہیں کہا نہیں بیٹھ سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ مکلف نہیں ہے، وہ کہتی ہے افاحجو عنہ، کیا میں باپ کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا حجی یا نبی، کہ اپنے باپ کی طرف سے کر حج، حکم دیا اس کو حج کرنے کا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ جس نے کسی ایسے معذور کی طرف سے حج کرنا ہے، اس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو تو پھر وہ دوسرے کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے۔ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ جو بنو خصم قبیلے کی عورت تھی نا، جس کا میں نے واقعہ سنایا، آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے اور حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ حجۃ الوداع میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا لبیک اللہم عن شبرمہ، یا اللہ میں شبرمہ کی طرف سے حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کو، اور بھائی شبرمہ کون ہے؟ اس نے کہا یا میرا قریبی رشتہ دار ہے یا دوست کا لفظ بولا، راوی کو شک ہے۔ آپ نے فرمایا احججتا عن نفسک، کیا تو نے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا حجہ عن ابیکا ثم حجہ عن شبرمتا، پہلے اپنا حج کرو، اپنے حج کے بعد پھر شبرمہ کی طرف سے حج کرنا۔ اور اگر ایک بندے پر حج فرض ہو گیا تھا زندگی میں، مالی استطاعت بھی تھی، جسمانی استطاعت بھی تھی، اور اس نے سستی اور لاپرواہی کی بنا پر حج نہیں کیا، مر گیا ایسے ہی حج کرنے کے بغیر، تو میرے بھائیوں اس کے ورثاء پر لازم ہے وہ اپنے مرنے والے باپ یا مورث کی طرف سے حج کریں۔ سب سے پہلے اس کی وراثت میں سے وہ اللہ کا قرض ادا کرنے کے لیے، رب کا قرض ہے اس پر، یہ سستی کی وجہ سے حج چھوڑ دیا، فرض ہو چکا تھا، ختم نہیں ہوگا یہ مرنے سے فریضہ، یہ رب کا قرض چڑھا ہوا ہے اس مسلمان پر۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا اللہ کے نبی، میری بہن نے نظر مانی تھی حج کرنے کی، حج کرنے کی نظر مانی تھی میری بہن نے، اور وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی ہے،
वो अपनी नजर पूरी नहीं कर सकी, तो क्या मैं अपनी बहन का जो फर्ज उसने अपने ऊपर हज नजर मानकर कर लिया था, क्या मैं उसकी तरफ से हज करूं? आपने उस सहाबी से पूछा, तुम ये बताओ, अगर तेरी बहन के ऊपर कर्ज होता किसी का, वो मर जाती कर्ज अदा करने के बगैर, तो क्या तुम उसका कर्ज अदा करते? उसने कहा, जी अल्लाह के नबी, मैं कर्ज अदा करता उसका। हम नहीं ना करते कर्ज अदा, अपने फौत होने वालों का जल्दी किए जान ही छुड़ाते हैं, क्योंकि हमें अंदाजा नहीं है इस कर्ज का मामला कितना संगीन है। सहाबा को अंदाजा था, हमें अंदाजा नहीं होता, हमें अंदाजा नहीं होता। एक हदीस सिर्फ सुनाता हूं ताकि अंदाजा हो जाए। सुनन कुबरा बहकी में है, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अहकामुल जनाइज, उसका उर्दू में तर्जुमा भी छपा हुआ है, मिल जाती है मार्केट से। उस तर्जुमे के अंदर भी आप ये हदीस पढ़ सकते हैं। कहते हैं जाबिर, हम में से एक शख्स फौत हो गया, हमने उसको गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, उसकी जनाजे को तैयार करके हमने मुकामे जिब्राइल मस्जिद नबवी में एक जगह है जहां जनाजे रखे जाते थे, वहां हमने जनाजा रख दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लम को इत्तला दी, अल्लाह के नबी जनाजा तैयार है, आप आकर जनाजा पढ़ा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लम जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ ले आए। आपका मामूल था, आप पूछा करते थे जनाजा पढ़ने से पढ़ाने से पहले, इस फौत होने वाले ने किसी का कर्ज तो नहीं देना? आपने पूछा तो आवाज आई, इसने 2 दिनार कर्ज देने हैं किसी के। रसूलुल्लाह सल्लम ने कहा, सल्लू अला साहिबिकुम, तुम खुद ही अपने से साथी का जनाजा पढ़ो, मैं मोहम्मद इसका जनाजा नहीं पढ़ाता, खुद ही पढ़ो, इसने 2 दिनार कर्ज देने हैं किसी के। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हम में से एक बंदा था जिसको हम अबू कतादा कहते थे, वो उठकर खड़ा हो गया, कहने लगा, अल्लाह के नबी, इसके 2 दिनार मेरे जिम्मे हो गए, मैं अदा कर दूंगा, आप इसका जनाजा पढ़ा दीजिए। अल्फाज पर गौर करना मेरे भाइयों, प्यारे पैगंबर ने अबू कतादा की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, अबू कतादा, इस फौत होने वाली इस मैयत के 2 दिनार तेरे जिम्मे, तेरे जाती माल में से अदा होंगे, ये मरने वाला इन 2 दिनारों से बरी हो गया? उसने कहा, जी अल्लाह के नबी, मेरे जिम्मे मेरे माल में से अदा होंगे, ये फौत होने वाला बरी हुआ इससे। मेरे मोहतरम भाइयों, इमामुल अंबिया ने इस फौत होने वाले शख्स का जनाजा पढ़ा दिया, सहाबा ने पढ़ लिया, बंदा दफन हो गया। अगला दिन हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लम का सामना हुआ अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु से। आपने देखते ही यह सवाल उठाया अबू कतादा को देखकर, अबू कतादा, वो तूने एक मैयत के 2 दिनार अपने जिम्मे लिए थे, क्या बना उन 2 दिनारों का? अबू कतादा कहते हैं, अल्लाह के नबी, अभी कल बंदा फौत हुआ है, मैंने उसके 2 दिनार अपने जिम्मे लिए हैं, मैं अदा कर दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लम खामोश हो गए। तीसरे दिन फिर सामना हुआ रसूलुल्लाह सल्लम का, अबू कतादा से आपने फिर यही सवाल उठा दिया, मा फ़अलति दीनारान, अबू कतादा, वो 2 दिनारों का क्या किया, क्या बना? अबू कतादा कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी, अभी अभी अदा करके आ रहा हूं, अदा हो चुके। ये वाले लफ्ज सुनाने के लिए मैंने ये हदीस पढ़ी, अगले लफ्ज गौर करना जरा। आपने फरमाया, अल आन बरादत अलैहि जिल्दुहु, इस बंदे की चमड़ी अब ठंडी हुई है इस पर। जब कर्ज उतरा है तो अब चमड़ी ठंडी हुई है इस बंदे की। और मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, नमाजियों, कलिमा पढ़ने वालों, ये फौत होने वाला बंदा मेरे और आप जैसा आम आदमी नहीं था, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सहाबी है। इसका जनाजा किसी आम मौलवी ने नहीं पढ़ाया, सारी कायनात के इमाम, नबियों के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इसका जनाजा पढ़ा रहे हैं, सहाबा इसका जनाजा पढ़ रहे हैं। सिर्फ 2 दिनार कर्ज है, सहाबी होने, नबी के जनाजा पढ़ाने, सहाबा के जनाजा पढ़ने के बावजूद कसम अल्लाह की उस बंदे की चमड़ी ठंडी नहीं हुई जब तक कर्ज नहीं उतरा। तो ये अल्लाह के नबी ने ऐसे पूछा इस बंदे से, तू ये बता, अगर तेरी बहन पर कर्ज होता तो तू अदा करता कि ना करता?
اس نے کہا اللہ کے نبی ضرور کرتا، ضرور کرتا۔ آپ نے فرمایا فقد اللہ فاللہ احق بالقضاء، اگر تو بندوں کا قرض ادا کرتا نا اپنی بہن کی جان چھڑانے کے لیے تو اللہ کا قرض بھی ادا کر، اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے اس کو ادا کیا جائے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر مسلمان بندہ حج فرض ہو چکا اس پر، سستی کی وجہ سے حج نہیں کیا تو میرے بھائیوں مر گیا ایسے ہی، اس کے مرنے کے بعد اس کے ترکے اور وراثت میں سے تقسیم کرنے سے پہلے رب کا قرض ادا کرنا پڑے گا، رب کا قرض ادا کرنا پڑے گا۔ نہیں کریں گے وہ تو مجرم ہے ہی ہے، یہ پیچھے والے بھی سارے مجرم بنیں گے۔ یہ حج کتنا بڑا اور کتنا اہم فریضہ ہے، کتنا بڑا اور کتنا اہم فریضہ ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہے ہیں فرض ہے، اللہ نے فرض کر دیا تم پر، فرض کر دیا ہے، فرض، فرض کا لفظ بول رہے ہیں، یہ نہیں کہ کر لو تو ٹھیک ہے نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب بندے پر کے پاس استطاعت آ جائے میرے بھائیوں یاد رکھنا، استطاعت آ گئی ہے، مالی استطاعت بھی موجود ہے، جسمانی بھی موجود ہے، اس کو اگلے سال تک حج کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، اس کو پہلی فرصت میں، آج اگر اس کے پاس مالی جسمانی استطاعت موجود ہے، وہ کرائے کی طاقت رکھتا ہے، اخراجات اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، جسم اس کا صحیح سلامت ہے، اس کو حج اگلے سال پر مؤخر نہیں کرنا چاہیے، پہلی فرصت میں حج کرے وہ، یہ مت کہے اگلے سال کر لوں گا، نہیں آئی اجازت اس کی۔ کیوں؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر اس حدیث کو درج کیا ہے کہ جب حج فرض ہو جائے کسی پر، استطاعت اس کے اندر پیدا ہو جائے، مالی جسمانی استطاعت، تو پھر وہ پہلی فرصت میں حج کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ نہیں، اس کو نہیں پتا کہ کل وہ بیمار ہو سکتا ہے، کل اس کی کوئی چیز گم ہو سکتی ہے، کل اس کو کوئی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے، اگلے سال کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اگلے سال تک مؤخر نہ کرے، اب اس پر فرض ہو چکا ہے، اگر نہیں کرے گا تو اللہ کا قرض اس پر چڑھا ہوا ہے، اس کو پہلی فرصت میں یہ حج کرنا چاہیے۔ اور آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کی حالت کیا ہے؟ اکثریت کی حالت یہ ہے میرے بھائیوں، استطاعت ہوتی ہے حج کرنے کی، مالی بھی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہوتی ہے، ساری جوانی قسم ہے اللہ کی وہ اپنے دنیا کے دھندوں میں، کاروباروں میں، اپنی دنیاوی مصروفیات میں جوانی ساری صرف کر دیتے ہیں، جب چلنے پھرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ اپنا بوجھ بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہتے، تو پھر اولاد کہتی ہے بابا جی کو حج کروا دو، ساری زندگی اس نے کما کے ہمیں کھلایا ہے، گھر بنایا ہے، ہمیں سہولتیں فراہم کی ہے، اس نے حج نہیں کیا، ہمارے لیے لگا رہا، اب اس بابے کو حج کروا دو۔ دیکھ لو جو حج پر جانے والے اکثریت ان میں آپ کو ایسے بابوں کی بوڑھوں کی نظر آئے گی۔ جوان پر حج فرض نہیں، کیوں نہیں فرض؟ استطاعت موجود ہے، کہتے ہیں جی استطاعت نہیں ہے، کئی لوگ کہتے ہیں استطاعت نہیں ہے، بھئی استطاعت کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہمارے پاس 5 لاکھ روپے لگتا ہے، ہمارے پاس کیش نہیں ہے، ویسے اس کا کاروبار بھی چل رہا ہے، کئی دکانوں کا مالک ہے، کئی پلاٹوں کا مالک ہے، فیکٹری کا مالک ہے، کاروبار چل رہا ہے سارا لاکھوں کروڑوں کا، کہتا ہے میرے پاس کیش نہیں ہے، زمین باغ موجود ہے، زمین موجود ہے، کئی ایکڑ زمینوں کا مالک، مربے کا مالک ہے، کہتا ہے میرے پاس کیش نہیں ہے جناب، کیش ہوگا تو حج کروں گا۔ اور میرے بھائیوں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، یاد رکھنا یہ حج کی فرضیت کے لیے کیش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کیش نہیں ہے تو آپ اپنی زمین، اپنا پلاٹ، اپنے گھر کی کوئی چیز بیچ کر حج ادا کریں، حج آپ پر فرض ہو چکا ہے۔
جس کے پاس کئی ایکڑوں کا مالک ہے وہ کیوں نہیں بیچتا ایک ایکڑ؟ کیوں استطاعت نہیں ہے اس کے اندر؟ کئی پلاٹ اس نے شہر میں پیسے انویسٹ کر کے خرید کے رکھے ہوئے ہیں، کہتا ہے استطاعت نہیں، میرے پاس کیش نہیں ہے۔ یہ ان کا توق بنا کے گلے میں ڈالنا ہے ہر ان پلاٹوں کا۔ ایک پلاٹ بیچ کر کے حج فرض ہے، رب نے تجھ پر فرض کیا ہے، تندرست ہے، جوان ہے، کیوں نہیں جاتا؟ یہ 10 دکانیں کرائے پر چڑھائی ہوئی ہیں، بیچ 1-2 دکانیں، کر حج فرض ہے تجھ پر۔ یہ کیش کا بہانہ کیا ہوا؟ کیش نہیں میرے پاس۔ مسلمان ہے تو، محمد رسول اللہ کا امتی ہے، رب نے فرض کیا ہے تجھ پر حج اور تو بہانے بناتا ہے کیش نہیں ہے میرے پاس۔ اور کئی کہتے ہیں مسلمانوں میں موجود ہے ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ نمازی اہل حدیث دیندار ٹھیکیدار اسلام کے، وہ کہتے ہیں بھئی میرے تو بچے بچیاں بھی جوان ہیں، میں نے پہلے ان کی شادیاں کرنی ہے، یہ ایک میرے اوپر بوجھ ہے بچوں بچیوں کی شادی کرنے کا، بڑے خراجات ہوتے ہیں شادیوں پر، تو شادیوں سے فارغ ہو کر پھر میں حج پہ چلا جاؤں گا۔ اور میرے بھائیوں قسم ہے اللہ کی، یہ بچوں بچیوں کی شادیاں یہ حج کی فرضیت کو مؤخر کوئی نہیں کرتی، یہ مؤخر نہیں کرتی ہیں، یہ عذر نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے حج کی فرضیت بندے سے نہ ساقط ہوتی ہے، نہ ختم ہوتی ہے، نہ مؤخر ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے سوچ پتہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے سوچ پتہ کیا مسلمانوں کی؟ سوچ یہ ہے کہ حج کے لیے کاروبار سے 5 لاکھ روپیہ یک لخت نکال دیا تو میرا تو کاروبار ماند پڑ جائے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کا جہیز بنانا ہے تو 5 لاکھ حج پر خرچ کرنے کی بجائے اس کا جہیز بناتا ہوں نا، وہ جہیز پر خرچ ہو جائیں گے۔ ادھر پیسے خرچ کرنے سے تو جہیز نہیں بنے گا، گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، ادھوری رہ جائیں گی، وہ کاروبار میں نقص آ جائے گا، خرابی آ جائے گی۔ قسم اللہ کی مسلمانوں کی یہ سوچ ہے۔ یہ سوچ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی کا فرمان سن لیجئے اور اس سوچ رکھنے والوں کے لیے دعا کیجئے اللہ ان کو سمجھنے کی اور عقل کرنے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ان کو شعور نصیب فرما دے۔ حدیث کیا ہے؟ ایک حدیث صرف سناتا ہوں، جابر بن عبداللہ، یہ بہت غور سے سننے والے الفاظ ہیں مدینے والے امام کے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم میں سے بہت سے لوگوں کو شیطان نے یہ دل میں ڈالا ہوا ہے ان کے، بھئی تیرے پاس نہیں ہے استطاعت، تیرے جوان بچے ہیں بچیاں ہیں ان کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی، تیرا بھی اپنا گھر نہیں بنا، تو کرائے میں رہتا ہے، تیرے پاس ابھی یہ ضروریات گھر کی موجود نہیں ہے، پہلے یہ چیزیں اکٹھی کر پھر سوچنا حج کا، پھر تیرے اوپر حج فرض ہوگا۔ وہ ساری زندگی ان آسائشوں ان چیزوں کے اکٹھا کرنے میں کھپا دیتا ہے، موت آ جاتی ہے وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی، گھر کی پوری نہیں ہوتی، حج ہی نہیں ہوتا۔ یہ گھروں کی جو دنیاوی ضروریات ہیں یہ پوری آپ کے کاروبار نے کوئی نہیں کرنی، یہ آپ کی تجارت نے قسم اللہ کی یہ ضرورتیں پوری نہیں کرنی، نہیں کر سکتا یہ کاروبار، یہ تجارتیں، یہ آسمانوں والا رب کرے گا تو پوری ہوں گی۔ اور ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، سنن دارقطنی کی حدیث ہے، سلسلۃ الصحیحہ، علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو پیارے پیغمبر نے کہا، اور میرے محترم مسلمان بھائیوں، امام الانبیاء نے کہا، ادیموا الحج والعمرۃ، رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے الفاظ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء نے کہا، ادیموا الحج والعمرۃ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد۔ او مسلمانوں، او محمد الرسول اللہ کو اپنا سچا نبی اور رسول ماننے والوں، ادیم الحج والعمرۃ، حج اور عمرے ہمیشہ کرتے رہا کرو، حج اور عمرے ادیمو، ہمیشہ کرو حج عمرے۔ ایک روایت میں ہے، تابعو
ताबा युताबे ताबिऊ, बार बार पैदल पे हज और उम्रे करते रहा करो, पैदल पे हज उम्रे करते रहा करें, हमेशा हज उम्रे करते रहा करें। क्या मतलब? आपने फरमाया इमामुल अंबिया ने, मेरी बात नहीं, किसी मौलवी साहब की नहीं, किसी शेखुल हदीस मुफ्ती का कौल नहीं, कसम अल्लाह की, नातके वही की जुबान से निकले हुए सच्चे और सच्चे लफ्ज। मेरे मुसलमान भाइयों, फइन्नहुमा यनफियानिल फक्रा वद्दुरूबा, ये हज उम्रे बार बार करने से तुम्हारी फकीरी, तंगदस्ती, मोहताजी भी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे गुनाह भी सारे मिट जाएंगे। ना तुम फकीर रहोगे, ना तंगदस्त रहोगे, ना मकरूज रहोगे, ना भूखे रहोगे, ना तुम्हारी जरूरतें अधूरी रहेंगी दुनिया की। आसमानों वाला रब, अल्लाह के नबी गारंटी दे रहे हैं, जिस तरह लोहे को आग में डाल दो तो लोहे की मैल कुचैल सारी खत्म हो जाती है, लोहा खालिस हो जाता है। सोने और चांदी को भट्टी में डाल दो तो सोना और चांदी कुंदन बन जाता है, खालिस हो जाता है, मैल कुचैल निकल जाती है। इमामुल अंबिया ने कहा हज और उम्रा, ये दोनों चीजें फकीरी को बंदे से ऐसे साफ कर देते हैं जैसे आग लोहे की मैल कुचैल को साफ कर देती है, गुनाहों को ऐसे साफ कर देते हैं जैसे आग भट्टी लोहे को मैल कुचैल से साफ कर देती है। ये फकीरी को भी साफ कर देते हैं, ये गुनाहों को भी साफ कर देते हैं। सच्चा है फरमान रसूलुल्लाह का। हज करने से माल थोड़ा हो जाएगा, बच्चियों की शादियां अधूरी रह जाएंगी, घर की जरूरियात पूरी नहीं होंगी, कारोबार में खलल आएगा। अगर ये सोच है तो फिर मेरे भाइयों नाराज नहीं होना, अपने ईमान पर नजरसानी कर लें, क्योंकि ये लफ्ज मैं अपने नहीं सुना रहा, किसी मौलवी साहब के नहीं सुना रहा। जिस नबी का मैंने और आपने कलिमा पढ़ा है उस नबी के लफ्ज सुना रहा हूं। वो कहते हैं फकीरी को, गुनाहों को, मोहताजी को, तंगदस्ती को, गुनाहों को ये बार बार हज उम्रे ऐसे मिटाते हैं, ऐसे खत्म करते हैं, ऐसे जड़ से उखाड़ कर इस तंगदस्ती और फकीरी को घरों से, खानदानों से उड़ा देते हैं, जैसे भट्टी लोहे और सोने चांदी की मैल कुचैल को उड़ा देती है, खत्म कर देती है। लेकिन हमें इस बात पर यकीन आना मुश्किल है, हमें इस बात पर यकीन आना मुश्किल है। सुनते जरूर हैं हम, सुनते जरूर हैं, और यह भी यकीन होता है वाकई सच्चा फरमान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन शैतान वो हमें उस पर यकीन करने नहीं देता। वो हमें इसी बात से डराता है, याइदु अश-शैतानु याइदुकुमुल फकर। वो कहता है करोगे ना करोगे, हज पर 5 लाख रुपया खर्च करोगे, उम्रे पर 1.5 लाख रुपया खर्च करोगे तो फकीर हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे, भूख नाचेगी तुम्हारे घर में, कारोबार बर्बाद हो जाएगा। और अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? यनफियानिल फकरा व जुनूबा, फकीरी से मत डरो, तंगदस्ती मोहताजी से मत डरो। और इलाज है, इलाज मुसलमानों, मेरे मोहतरम भाइयों, जो लोग तंगदस्त हैं, जिनके कारोबार नहीं चलते, जो हर वक्त कर्जों के बोझ तले दबे रहते हैं, जिनके घरों की जरूरियात पूरी नहीं होती, कसम अल्लाह की, मेरे और आपके नबी का बताया हुआ सच्चा इलाज है, हज उम्रे शुरू कर दो, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा घरों से। ये फर्ज है, ये कोई ऐसा मामला नहीं है कर लो तो तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे, अजर मिल जाएगा, नहीं करोगे तो फिर भी तुम मुसलमान। क्या कहा रब ने? क्या कहा? जो आयत के लफ्ज 97 नंबर आयत है सूरह आले इमरान की, 4 पारे का पहला सफा है। अगले लफ्ज सुनो, गौर करो, लफ्ज मेरे नहीं रब के लफ्ज हैं। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैते मन इस्तताअ इलैहि सबीला। आगे रब ने क्या कहा? वमन कफरा। ये नहीं लफ्ज बोले अल्लाह ने, वमन लम यहुज्जा, जिसने हज ना किया, ये लफ्ज नहीं कहे। लफ्ज क्या बोले रब ने? वमन कफरा। ओ मुसलमानों, अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज फर्ज है। वमन कफरा, और जिसने कुफर किया, इसका मतलब है जो इस्तिताअत होने के बावजूद हज नहीं करता वो काफिर है। मेरा फतवा नहीं, रब का कुरान है। हमें अंदाजा नहीं इस फरीदे की अहमियत का। अब कुरान गलत हो जाएगा?
یہ جو اسلام کے 5 بڑے ارکان ہیں نا، ان میں اور باقی اسلام کے حکامات میں یہی فرق ہے۔ ان 5 میں سے کسی ایک کو چھوڑ دینے سے وہ اسلام کی عمارت ڈھہ جاتی ہے، منہدم ہو جاتی ہے، بندہ اسلام کو اپنے ہاتھوں سے خود بلڈوز کر دیتا ہے۔ یہ 5 جو بنیادی ارکان ہیں نا، ان کی اور اسلام کے باقی احکام کے اندر فرق یہی ہے، ان میں سے کسی ایک کو چھوڑنے سے اسلام کی عمارت ڈھہ جاتی ہے، منہدم ہو جاتی ہے، اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ ہم تو اس معاملے کو، اس عظیم الشان فریضے کو ہم معمولی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں آج تک۔ اور میرے بھائیو، سستی ہو گئی، آج توبہ کر لو۔ جس کے پاس اپنی ضروریات سے زیادہ پلاٹ موجود ہیں، زرعی زمینیں موجود ہیں، دکانیں اور کرائے پر مکان موجود ہیں، کیش میں بھی ہے، قسم اللہ کی اس پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ وہ بڑھاپے کا انتظار مت کرے کیش کے آنے کا، بیچے اپنا ایک پلاٹ، 1 ایکڑ، بیچے ایک مکان، ایک دکان، حج پر جائے، فریضہ ادا کرے۔ توبہ کر لو جو آج تک سستی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لو، معاف کر دے گا رب۔ نہیں کرو گے تو رب کا کچھ نہیں بگڑنا، اپنے ہی بگاڑیں گے۔ اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔